الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا والآدم بين الروح والجسد. وفي رواية أخرى: أول ما فرض الله نوري، أو كما قال عليه السلام والسلام. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، تمام تعریف ہے اللہ رب العزت کے لیے جو سب سے بڑا رب ہے، جس کے قبضے میں دنیا کی ہر چیز ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. بے شک اللہ غیب سے پاک ہے، اللہ بے نیاز. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے. کہ اللہ کی ذات وراء ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتے ہیں بے شمار بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں. اللہ جسے چاہتے ہیں تنگ دستی میں ڈالتے ہیں، جسے چاہتے ہیں مصیبت میں ڈالتے ہیں، جسے چاہتے ہیں پریشانی میں ڈالتے ہیں. عزت، ذلت، بیماری، شفا، موت، زلانہ، زندگی، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے قبضے میں، اللہ کی طرف سے. کہ دنیا کا انسان ہر چیز سے انکار کر سکتا ہے، یہاں تک کہ خدا کا بھی انکار کر سکتا ہے. اور دنیا کا اندر کافر، منکر، مشرک جن کو کہا جاتا ہے، وہ خدا کا انکار کرتے ہیں. لیکن جب موت کی بات آتی ہے، موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے جس سے چاہے عربی ہو، عجمی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، جوان ہو، بزرگ ہو، کہ موت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اللہ کی کتنی بڑی قدرت کی صفات میں سے ایک صفات کہ انسان بعد میں آخر ایک دن موت آئے. مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اصل آخرت کی وہ زندگی. کہ اللہ کی ذات وراء ہے. جب غور و خوض کرتے ہیں تو حقیقت میں یقیناً اللہ کی ذات نظر آتی. اس دنیا کو چلانے والی ذات کتنی رحیم و کریم ہے، کتنے اونچا نظام. والشمس تجری لمستقر لها. اللہ فرماتے ہیں سورج ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اپنے وقت پر نکلتا، اپنے وقت پر ڈوبتا ہے. اگر زیادہ گرمی ہو جائے، زیادہ دھوپ ہو جائے، کتنی تکلیفیں ہو جاتی. یا سردیوں کے موسم میں دھوپ نہ نکلے تو کتنی مشقتیں ہوتی ہیں، یا اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے. تو اللہ کی ذات وراء الورا ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں. اور اللہ کے بعد جو نمبر آتا ہے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. پچھلے جمعے میں اللہ کے نبی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق بیان کیا گیا کہ سیرت کہتے ہیں اللہ کے نبی کی پیدائش سے پہلے اللہ کے نبی جب دنیا میں آئے تھے، دنیا میں رہے، آپ کی زندگی کے جو بھی حالات اس کو سیرت طیبہ کہا جاتا. ایک مسلمان کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھنا اور سننا لازم ہی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے. کہ اللہ کا خود یہ فرمان ہے من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. خود اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرے سامنے اپنا سر نہیں جھکاؤ، تم میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارو، تم میری اتباع نہیں کرو گے، تو میں تمہیں غیروں کے سامنے جھکا دوں گا. تمہیں غیروں کے سامنے جھکا دوں گا. غیروں کا خوف اور روب تمہارے دل کا اندر پیدا ہو. آج یہی آئے کہ ہم حق اور سچ بات بول نہیں سکتے. وہ پتہ یہ حق ہے اور سچ ہے، پھر بھی اس بات کو ہم ظاہر نہیں کر سکتے. جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے. تو اللہ کے نبی کی جو سیرت ہے کہ پیدائش سے پہلے کا حالات، جب آپ پیدا ہوئے، اور نبوت سے پہلے کی آپ کی زندگی کیسی ہوئی.
تو حدیث کا اندر آتا ہے جس وقت میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے، کیسر و کسریٰ ان کے یہاں جو آگ 1000 سال سے جل رہی تھی، وہ اللہ کے نبی پیدا ہونے کے بعد وہ آگ بجھ گئی ایک خاک کراس، اور ان کے جو کنگورے تھے 14 وہ ٹوٹ گئے۔ یعنی یہ اشارات تھا کہ یہ جو پیدا ہوئی ہے یہ ذات، تمہاری جو بادشاہت ہے وہ ختم ہو جائے، کہ ان کے قدموں کے پیچھے آ جائیں، کہ تمہیں ان کی بات، ان کی اتباع، ان کے رولس فالو کرنے پڑے گی۔ کہ اللہ کے نبی، ایک حدیث کا اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس زمانے کا اندر اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے تو ان کو بھی جو ہے میری اتباع کرنی پڑے، کہ جو پہلے دائے وہ جو دین تھا اللہ کے نبی کے بعد نبی آخر السماء ہے، وہ دین جو ہے منسوخ ہو گئے، کہ جو اللہ کے نبی کو بتا وہ طریقہ ہے اس کے مطابق۔ تو اللہ کے نبی دنیا کا اندر پیدائش ہو جاتے اور آپ بڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے والد کا انتقال اس وقت ہو جاتا ہے جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، تو آپ اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آ جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، یہ عبد المطلب وہی ہے، انہوں نے اپنا ایک واقعہ جو ان کا گزرا ہے انہوں نے اس کو نقل کیا ہے، بہت ہی اہم اور یاد رکھنے کے لائق واقعہ۔ سورہ فیل ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ ادھر پر تبھی جو آپ نے نہیں دیکھا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ فیل کہتے ہیں عربی کے اندر ہاتھی کو، کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ ابرہہ جو بادشاہ تھا اس نے اپنے دل کے اندر یہ خیال کیا کہ یار یہ لوگ جو ہے اس وقت میں زمانہ جاہلیت کا اندر کہ وہ طواف کرنے جو ہے مکہ ہی کے اندر آتے تھے، لیکن شیطان نے ان کو ایسا برغلا دیا کہ کسی کام کو جب عبادت سمجھ کر دین سمجھ کر پیش کیا جاتا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے۔ شیطان نے ایسا کر دیا کہ لوگ جو مرد و عورتیں بغیر کپڑے پہ طواف کیا کر رہے، اور آج جو ہے ایسی بدعات و رسومات ہیں کہ قبروں کو چادر چڑھاتے اس کو دین سمجھ کر کرتے ہیں، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ابرہہ جو تھے وہ جو ہے مکہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہاتھیوں کے ساتھ، کہا کہ انہوں نے اپنے یہاں ایک ایسے ہی جو ہے ایک بیت اللہ بنایا، کعبہ بنایا، کہ جب میں اس کو ڈھا دوں گا تو لوگ یہاں پر جو ہے میرے پاس طواف کرنے کے لیے آئے۔ تو ان کے جو عبد المطلب کے اونٹ چل رہے تھے جنگل کے اندر، انہوں نے ان کو قید کر لیا، یہ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ میرے اونٹ دے دیجیے، نہیں آپ ہی کے ذمہ دار ہیں۔ کہا کہ جن کا گھر ہے بیت اللہ وہ اس کی حفاظت کریں گے، وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں، میں تو اس کی صرف صفائی ستھرائی کرنے والا ہوں۔ انہوں کا اشارہ یہ تھا کہ یہ گھر اللہ کا ہے، یہ مساجد بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بھئی میں آپ سے کہاں بچا سکتا ہوں، آپ اپنے ملک کے بادشاہ اور فوج کے ساتھ واقعہ اس کے کیا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ آج میرے فوٹو کو دے دیجیے، آپ کو جو کرنا ہے کریے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ آپ سے آپ انتقام لیں گے، آپ بدل دیں گے اس کا۔ تو جب انہوں نے ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کے اوپر چڑھائی کرنا شروع کیا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، یہ پرندے ہوتے چڑیا جس کو ہمارے زبان کہا جاتا ہے ابابیل، تو اپنی کنکریوں سے اپنی چونچ سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں لا رہے ہیں۔ تو تواریخ کا اندر لکھا ہے کہ وہ کتنی ان کی اسپیڈ تھی، جس طریقے سے بندوق کے گولی چلائی جاتی ہے، بھئی اللہ کے لیے کیا باریں۔ جب وہ اپنی چونچ کے اندر کنکریوں کو لا رہی تھی، ان کے بوجھ کے اوپر، ان کے ہاتھوں کے اوپر گر رہے تھے، وہ فوراً اس سے ہلاک ہو جاؤ۔ تو ایک سمجھنے والی بات اس واقعہ کے اندر یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی کام اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کہ اس کو آباد کرنے والے مسلمان ہیں جو قیامت پر آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، کہ اللہ کے گھر کو ہر چیز سے، گندگیوں سے، پالیٹکس سے، ہر چیز سے پاک صاف رکھنا چاہیے۔ تو اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی اور آج تک محفوظ ہے اللہ کا گھر، الحمدللہ۔ تو اللہ جو ہے ظالم کے لیے مہلتیں دیتا، لیکن جب پکڑ کرنے پر آتا ہے چڑیوں کے ذریعے سے کام لے لیا۔ نمرود جو تھا ایک پتھر کے ذریعے سے اس کو اللہ نے موت دے دی،
تو جب عبد المطلب بھی جو ہے دنیا سے وفات کر گئے تو اللہ کے نبی آپ کے جو چچا تھے ابو طالب ان کے اس پائے کہ کسی کی جو تکلیف دینے والے تھے اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جب اللہ کے نبی کو دیکھ کر کہ اللہ کے نبی کے لیے کوئی تکلیف پہنچا. لیکن نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی آپ کو جو ہے امین کہا جاتا تھا, آپ کو جو ہے صادق کہا جاتا تھا کہ اگر آپ نے کسی چیز کا اعلان کر دیا, آپ نے کسی چیز کی خبر دے دی تو سب کہتے تھے کہ بھائی محمد جو ہے جھوٹ نہیں بولتے, انہوں نے جو کہا بالکل حق اور سچ ہے. کیا کہا؟ حق اور سچ ہے جو زبان سے نکاؤ ہے. یہ پتھر ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی. جو وہاں کے سرداران تو ان میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو کہ آج بھی یہ شیوا ہے کہ بھئی ہمارے بزرگ, ہمارے بڑے, ہمارا خاندان, ہمارا قبیلہ کہ ہمارا نام اوپر ہونا چاہیے, ہم اس کام کو کریں. ان میں آپس میں تنازع ہو گیا, بھی پتھر ہم رکھیں, یہاں تک کہ آپس میں تلوار چلنے کو دی. اللہ کے نبی نے ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو بلایا اور ایک چادر کے اندر پتھر کو رکھا, چاروں سے کونوں پکڑا اس پتھر کو رکھوایا, یہ لڑائی جھگڑا ختم کروائے. اور جب آپ جو 25 سال کی عمر کو پہنچے کہ آپ کی عمر 25 سال تھی, حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال, تو آپ جو ہے خدیجہ کے قافلے کے ساتھ میں تجارت کی غرض سے گئے. جب حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ آپ کی وجہ سے اتنی برکت ہمارے قافلے کے اندر ہوئی ہے, ہمارے تجارت کے اندر ہوئی ہے, اور امانت دار ایماندار, تو آپ کے لیے نکاح کا پیغام دے دی, آپ کی شادی. جب اللہ کے نبی نے سب سے پہلے دعوت دینی شروع کی, ابو لہب جو آپ کے چچا تھے, جو آپ کو اوپر جو ہے ہر وقت آپ کے ہمدردی کے لیے تیار رہتے تھے, اللہ کے نبی نے جب سب کو جمع کیا, کہا کہ بھئی اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے اوپر دشمن ہیں اور وہ تم پر حملہ کر سکتے ہیں, بتاؤ تم میری بات پہ یقین کرو گے یا نہیں کرو؟ کہا کہ جی بالکل کریں گے, آپ جو کہتے ہو بالکل برحق اور سچ کہتے ہیں, آپ کی بات بالکل برحق ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تمہیں ڈرانے والا ہوں کہ میں نبی آخر الزماں ہوں, یہ جو بت پرستی ہے آپ اس کو چھوڑیے, ایک وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کیجیے, اللہ کی پرستش کیجیے. آپ میں جو چاہتے ابو لہب انہوں نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رد کرنا. تو سب سے پہلے دینی کوئی بات ہے, کوئی بھی کام ہو تو سب سے پہلے اپنے ہی جو ہے دور ہوتے ہیں چیز باہر کا ہو. تو اللہ کے نبی جب دعوت دینی شروع کی کہ سب سے پہلے جو ہے جو ایمان کا اندر داخل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, نبوت ملنے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک جنگل کا اندر ایک درخت ہے, تو اس کے اندر آپ آرام فرمایا کرتے ہیں. تو وہاں جب آرام فرما تو آپ کو ندائے غیب سے آواز آتی کہ ایک نبی جو ہے مبعوث ہو چکے, آپ ان کی بات کو مانی, ان کی بات کو سنی, ان پر ایمان لے آئے. تو اللہ کے نبی کی نبوت ملنے سے پہلے بڑی عجیب چیز ہے, بڑے عجیب واقعات جو ہے تواریخ کے اندر موجود, احادیث کے اندر موجود ہے. شق القمر کہا جاتا ہے معجزات میں سے اس واقعے کہ اللہ کے نبی نے جب جو ہے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا, جب چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو اس وقت میں جو ہے چاند پہ 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ آپ کی سیرت میں سے, آپ کو معجزات میں سے. تو انہوں نے کہا کفار مشرکین نے کہ بھائی دیکھو, ہم تو یوں سمجھتے تھے کہ ان کا جادو لوگوں پر ہی چلتا ہے, ان کی بات کو جو سنتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے, کہ روز بروز ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, کہ مردوں میں بھی, عورتوں میں بھی, بچوں میں بھی. لیکن دیکھیے تو بڑے عجیب ماہر ہیں کہ چاند کے اوپر بھی ان کا جادو چلتا ہے, ان کے چاند کے ٹکڑے دکھا, کہ جن کے جو مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی نا وہ ایسی ہی باتیں کرتے. 2 صحابی تھے, تو انہوں نے سن رکھا تھا ایمان لانے سے پہلے کہ جو بھی جو ہے محمد کی بات سنتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. وہ جب اللہ کے نبی کے پاس میں آئے اپنے کانوں کا اندر روئی ٹھوس کر آئے کہ ہم ان کی بات نہیں سنیں گے. لیکن جیسے ہی انہوں نے قرآن سنا تو قرآن سننے کے بعد میں دل کی حالت, دل کی کیفیت ہی بدل گئی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, کہ وہ رحمان علم القرآن,
جس میں جو ہے قرآن کریم سکھایا، خلق الانسان علمہ البیان، اس نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسان کے لیے غور میں سکھایا کہ اللہ کے کلام کا اندر وہ تاثیر ہے جسے جو ہے پتھر دل دیا اور سنت وہ بھی جو ہے موم ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ